ہم نے پہنچنا کہاں ہے؟ ہم اس سال کے آخر میں تو پہنچنا چاہتے ہیں 7 کروڑ کے ہدف تک پاکستان، پورے پاکستان کے اندر. لیکن خاص طور پہ ہمارا ہدف یہ ہے کہ یہ جون اور جولائی کے مہینے میں بقرعید آنے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اتنی ویکسینیشن ہو جائے اور اس سطح کے اوپر ہم پہنچ جائے جس کے اوپر ہمیں کوئی بہت زیادہ مشکل بندشیں نہ لگانی پڑیں، جس طریقے سے ہمیں عید الفطر کے اوپر کرنا پڑا تھا. اس کے لیے ظاہر ہے وفاقی حکومت نے کروڑ سے زیادہ ویکسینز کا بھی انتظام کر لیا ہے، اور کروڑوں مزید ویکسین اب آنے والی ہیں پاکستان میں. صرف جون کے مہینے میں ہی ایک مہینے میں ہمارے پاس 1 کروڑ سے زیادہ ویکسین آئیں گی. اسی طریقے سے ہمارے پاس جولائی کے مہینے میں مزید 1 کروڑ سے زیادہ ویکسین آئیں گی. تو ویکسین کی دستیابی اب انشور کر دی گئی ہے. یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے ممالک کے اندر اس کے اوپر ابھی بھی بڑی سٹرگل چل رہی ہے، خاص طور پہ وہ ممالک جو بہت زیادہ کوئی امیر ملک نہیں ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے پاس اب انتظامات ہو گئے ہیں. صوبوں کے ساتھ کوارڈینیشن میں NCOC نے کام کیا ہے، اور صوبوں نے اپنی جو کیپیسٹی ہے جس کے ذریعے لوگوں کو ویکسین لگائی جا رہی ہے، وہ مراکز جو ہیں جہاں پہ وہ لگائے جا رہے ہیں ویکسین، اس میں بھی اضافہ کیا ہے، خاطر خواہ اضافہ کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ ویکسینیشن جو ہماری شروع ہوئی تھی جس میں چند 100 ویکسین دن میں لگائی جاتی تھی، پرسوں الحمدللہ 3,83,000 ویکسین ہم نے لگائیں. لیکن ہم اس تعداد کو اس سے 2 گنا سے بھی زیادہ لے جانا چاہتے ہیں. اس لیے آج کی NCC کے اندر صوبوں سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ جو انہوں نے کیپیسٹی بڑھائی ہے، وہ ہمیں آج بھی پیغامات موصول ہو رہے ہیں کہ کچھ شہروں کے کچھ سینٹرز کے اندر ہمیں یہ شکایت آ رہی ہے کہ لوگوں کو زیادہ دیر انتظار کرنا پڑ رہا ہے. تو اس لیے اور مزید تیزی سے صوبے جو ہیں اور جو وفاق کے زیر اثر جو علاقے آتے ہیں، جو وفاقی ٹیریٹریز ہیں، اس کے اندر ہم نے یہ کیپیسٹی بڑھانی ہے. لیکن اب ہم جو اگلی سٹیج پہ جس پہ جا رہے ہیں، جس کا میں نے ذکر کیا، تو ابھی تک تو یہ جو اپروچ ہم یوز کر رہے تھے اس کو کہتے ہیں ہول آف گورنمنٹ اپروچ، یعنی تمام حکومتی اداروں کی، چاہے وہ وفاقی ہوں، صوبائی ہوں یا کوئی بھی ادارے ہوں، ان کے مل جل کے یہ کام ہو رہا تھا. اب ہم یہاں سے جو اگلی سٹیج کے اوپر جا رہے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں ہول آف نیشن اپروچ، یعنی پوری قوم مل کر جس نے کام کرنا ہے. جس طریقے سے احتیاطی تدابیر کے اوپر ہم نے من حیث القوم کام کیا، اسی طریقے سے ویکسینیشن کی ڈرائیو جو ہے وہ بھی ہم صرف حکومت کے ذریعے نہیں، ویکسین خریدنے کی، یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ بول چکا ہوں، وفاق یہ ذمہ داری اٹھا چکا ہے کہ ہر وہ پاکستانی جو ویکسین لگانے کے لیے میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر ایلیجبل ہے، یعنی 18 سال اور اس سے اوپر کی ایج کے تمام لوگ جو ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ ویکسین لگانے کو تیار ہے، مفت میں وفاق ان کے لیے ویکسین پرووائڈ کرے گی، مہیا کرے گی. ابھی تک کرتی رہی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ تعالی جس کو بھی ضرورت ہوگی وہ کرے گی. لیکن اس ویکسین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم ایک بڑی کیمپین شروع کرنے، ایک بڑی مہم شروع ہونے والی ہے. سب سے پہلے تو کل ہمارا NCOC کے اندر اجلاس ہوگا، اور ہم نے وہاں پہ میڈیا کے مالکان اور اینکرز کو بلایا ہے، اور ہم ان کی سب سے پہلے اس کے اندر مدد حاصل کریں گے. جس طریقے سے میڈیا نے ایک انتہائی مؤثر کردار ادا کیا لوگوں تک آگاہی پہنچانے کا کہ کس طریقے سے اس وبا سے بچنا ضروری ہے، SOPs پہ کیسے عمل کرنا ہے، یہ ماسک پہننے کی ضرورت کیا ہے، تو میڈیا نے ایک بڑا مؤثر کردار ادا کیا. اسی طریقے سے ہم ایک بڑی کیمپین کے ذریعے چاہتے ہیں کہ ویکسینیشن کیوں ضروری ہے، اور اس کی آگاہی کے لیے جو ہے وہ بھی ایک میڈیا کیمپین ہو. اس کے بعد پرسوں انشاءاللہ تعالی ہم اپنے پاس بلائیں گے پاکستان کے تمام جو بڑے بزنس کے ادارے ہیں، جس میں تمام بڑے بڑے شہروں کے چیمبرز ہیں، فیڈریشن آف پاکستان چیمبر ہے، ان کو ہم دعوت دے رہے ہیں، پاکستان بزنس کاؤنسل ہے، اوورسیز انویسٹرز کا جو ملٹی نیشنلز ہیں ان کا جو چیمبر ہے، یہ سب کو ہم بلا کے اور ہم ان کو اپنے اس کام میں شراکت دار بنانا چاہتے ہیں. ہم ان کو بتائیں گے ایگزیکٹلی ہم ان سے کس طریقے سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہمیں ان کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ویکسین بھی ہم پرووائڈ کریں گے، لیکن ان کے ذریعے براہ راست تمام ان اداروں میں کام کرنے والے بشمول پبلک سیکٹر کے جو ادارے ہیں، جو بڑے بڑے ادارے ہیں اس وقت ہمارے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، ریلویز بہت بڑا ہے، ٹیچرز کی تو پہلے سے شروع ہو چکا ہے، یہ تو 2 ہفتے پہلے ہو گیا تھا. 20 لاکھ ٹیچرز ہیں پاکستان میں، اور ہماری امید یہ ہے، اور آج بھی یہ صوبوں سے کہا گیا ہے کہ 10 جون تک تمام ٹیچرز کی ویکسینیشن مکمل کی جائے. اسی طریقے سے ریلویز، وابڈا، آپ کے OGDC، PPL اور جتنے ہمارے ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، باقی جتنے بھی ادارے ہیں، نیشنل بینک ہے، جتنے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، ان کے اندر بھی،
اور پرائیویٹ سیکٹر کے جتنے ادارے ہیں ان تمام ان کی فیملیز، ان کے امپلائیز، ان کی فیملیز تک ویکسینیشن پہنچائی جائے. اور پھر ہم ان کی مدد بھی مانگیں گے کہ ایک عام آدمی تک پہنچنے کے لیے موبائل ٹیمز جو ہم نے بنانی ہے یا ان کے اپنے ہسپتال جو ہیں اس کو کس طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے اس پوری چیز کے لیے ان کے ساتھ. اس کے بعد ایک بہت پاکستان میں ایک ایسا طبقہ جس کی لوگ بات سنتے ہیں، جو اثر رکھتے ہیں، لوگوں کی سوچ کے اوپر اثر رکھتے ہیں، ہمارے علماء جو ہیں. اسی ہفتے کے اندر صدر صاحب کے سے ہم نے درخواست کی ہے، صدر پاکستان خود یہ میٹنگ کریں گے، علماء کو بلائیں گے اور ان کے ذریعے بھی یہ پیغام پہنچانے کی ہماری کوشش ہوگی کہ ہر پاکستانی تک یہ پیغام پہنچے کہ اپنی صحت کی حفاظت کرنا آپ کے دین کے احکامات میں سے، یہ جو میرا بدن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے میرے پاس، اور اس کے لیے اچھے فیصلے کرنا اور ایسے فیصلے کرنا جس سے میری اپنی صحت کی حفاظت ہو سکے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی امانت کے ہم حفاظت کر رہے ہیں. تو علماء کے ساتھ بھی انگیج کیا جائے گا. ہمارے بار کونسل جو ہیں، لائر طبقہ پاکستان کا بہت بڑا ہے، ہماری جو صحافی تنظیمیں جو ہیں، جو پریس کے ہمارے لوگ ہیں، ان سب کے ساتھ جو ہے، اور اسی طریقے سے مختلف طبقات جو ہیں ان کے ساتھ ہم مل کر اس کو پوری من حیث القوم ایک اپروچ کریں گے. جس طریقے سے آپ نے سب نے دیکھا، دنیا نے دیکھا، دنیا نے تعریف کی کہ پاکستان اس وبا سے بچنے میں نسبتاً بہت بہتر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ روزگار کو چلانا اور معیشت کو بھی ساتھ ساتھ بڑھتے ہوئے دیکھا. آپ نے دیکھا کہ کتنی اچھی ہمیں گروتھ بھی نظر آئی، اور یہ سب ممکن ہی اس لیے ہو سکی کہ من حیث القوم ہم نے اچھے فیصلے کی، حفاظتی تدابیر کی. اسی طریقے سے ہم چاہتے ہیں یہ ویکسینیشن کا بھی جو آگے کام ہے اس میں بھی پاکستان ایسے کام کرے کہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی مثال دیں کہ وہ ممالک جو بہت زیادہ امیر ملک نہیں ہیں وہاں پہ بھی کس طریقے سے مؤثر طریقے سے کام ہو سکتا ہے. اور اس کے اندر آخر میں بہتری آپ کی، میری، ایک پورے معاشرے کی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو بندشیں ابھی تک قائم ہیں اس کو بتدریج ہم کم کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی قائم ہیں، ان کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکے، کاروبار چلے، کسی کی روزگار جو ہے اس پہ منفی اثر نہ ہو، اور ایک عام نارمل جو زندگی ہے ہم اس کی طرف رواں دواں ہو. تو آج کی NCC نے یہ پوری ہماری جو مربوط اسٹریٹجی ہے اس کی منظوری دی ہے. اور لیکن NCC کے فیصلے سے نہیں، یہ جو حکمت عملی ہے یہ کامیاب اس وقت ہوگی جب آپ سب یعنی ہر ایک پاکستانی اس حکمت عملی کی نہ صرف منظوری دے گا بلکہ اس کے اندر اپنا حصہ بھی ڈالے گا، اس کا حصہ دار بھی ڈالے گا، خود اپنے لیے ویکسین لگوائے گا، اپنے رشتہ داروں کو قائل کرے گا، اپنے دوستوں کو قائل کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم مزید بہتری کی طرف اس کے بعد جائیں گے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. خبروں کا سلسلہ